بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. لاسٹ سیشن کویشچن اینڈ آنسرس جو 3 days to see کے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ کویشچن اینڈ آنسرس ہوں گے یقیناً. چیپٹر کافی انٹرسٹنگ رہا تو دیکھتے ہیں وائی از دا ارائزنگ آف دا سن سو اسپیشل فار دا آتھر. دیکھیے کائنات جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ چینج کی طرف ہے, تبدیلی ہے, اور تاریکی کا ہٹنا سب سے اچھا ہوتا ہے. تو انسان بھی اندھیرے میں سفر کرتا ہے لیکن اصل چیز جب روشنی کا سراغ ملتا ہے تو پھر اسے ساری چیزیں ویزیبل ہوتی ہیں, پوری کائنات دکھائی دیتی ہے. اندھیرا تو اندھیرا ہے نا, اس میں کچھ نظر آتا نہیں. نظر تبھی آتا ہے جب روشنی ہوتی. تو اسی لیے سورج کا طلوع ہونا آتھر کے لیے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس روشنی میں پوری کائنات کو دیکھ سکے, محسوس کر سکے. جن احساسات کی انہوں نے بات کی وہ وہاں پہ وہ چاہتی ہیں کہ سورج کی روشنی طلوع ہو اور تو میں دیکھوں اور اس کی روشنی میری آنکھوں پہ پڑے اور اسے میں محسوس کروں. واٹ ڈز دا ریویلیشن آف بیوٹی مین ٹو ہر. تو دیکھیے نزول ہر قلب پہ نہیں ہوتا خوبصورتی کا. نزول کچھ خاص قلوب ہی ہوتے ہیں جن کے اوپر خوبصورتی کا نزول ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ اصل بیوٹی وہ ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھی جائے, جو ظاہر کی آنکھ سے دیکھی جائے وہ نہیں. ظاہر کی آنکھ سے بیوٹی دکھائی ہی نہیں دیتی, نہ تو وہ ٹچ ہو سکتی ہے نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہو. آپ اسے صرف محسوس کر سکتے ہو اور وہ محسوس دل کی آنکھ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے ریویلیشن آف بیوٹی. اینڈ وائی ہیز شی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وحی کا جو معاملہ, اگر یہ ریویلیشن ہم وحی کو لیں تو وحی بھی محمد کے قلب پہ اتری تھی, یعنی خوبصورتی قلوب پہ اترتی, دلوں میں اترتی. تو وہ کہتی دل کی آنکھ ہی ہے جو اس خوبصورتی کو دیکھ سکتی ہے. نیکسٹ کویشچن از وائی ہیز شی نو ٹائم ٹو ویسٹ اینڈ لانگنگ. کیونکہ دیکھیے تمنائیں انسان کو زندگی جینے نہیں دیتی. خواہشات کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. انسان دوڑتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے ساری زندگی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اور خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو وہ اس لیے کہتی کہ میں ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میرے پاس تو 3 دن ہیں اور میں نے ان 3 دنوں کو جینا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی. ویسٹ مینس ضائع. ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین فیسلٹیز اینڈ اپرچونیٹیز. دیکھیے فیسلٹیز وہ ہیں جو آپ کو مہیا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اپرچونیٹیز وہ ہیں جنہیں آپ تلاش کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا اپرچونیٹیز سیلڈم ناک, تو کبھی کبھار ہی کہیں آ جاتی ہیں. تو لیکن جو لوگ اپرچونیٹسٹ ہوتے ہیں وہ مواقع تلاش کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ کس طرح سے. آج کل لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ جایا جائے فیملیز کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, اور انجوائے کیا جائے, نیچر میں وقت گزارا جائے, نیچر کی بیوٹی کو دیکھا جائے, یا ان کے ساتھ جا کے کسی جھیل کنارے, کسی سبزے کنارے بیٹھا جائے, کسی صحرا میں کچھ دیر ننگے پاؤں چلا جائے, اس کی تپش کو محسوس کیا جائے, وغیرہ 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 احساسات. تو وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو ڈھونڈ نہیں پا رہے جن سے ہم ان فیسلٹیز کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان میں. ہو واز ہیلن کیلر. تو ان کے بارے میں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ وہ کون ہیں, کیا ہیں, کس عمر میں تھیں, تو کیا ہو گیا ان کے ساتھ, کون سی کتاب انہوں نے لکھی اور اس میں کیا لکھا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو فرسٹ سلائڈ میں ہم ڈسکس کر کے آ گئے. ڈسکرائب دا تھاٹ ایکسپریس بائی دا آتھر ان دا فرسٹ پیراگراف. ہاں, پہلے پیراگراف میں کئی باتیں کی انہوں نے. ایک تو انہوں نے زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ زندگی بہت اہم ہے. پھر انہوں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر لمحہ اہم ہے, اور اس ہر لمحے میں انہوں نے یہ بتایا آپ ہمیں کہ یوں سمجھیے کہ ہمارا اگلا دن, ہماری موت کنفرم ہے, تو ہمارے پاس بس آج کا دن ہو جینے کے لیے, تو ہم اسے بھرپور طریقے سے جئیں, یہ بتایا انہوں نے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے اصولوں پر چلتے ہیں, اور وہیں پہ کچھ لوگ سست و کاہل ہوتے ہیں, ہر چیز سے بے خبر, بس موت ان کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے اور موت ہی ان کو لے کے چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ فرسٹ خیال جو انہوں نے ایکسپریس کیا. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کو جیا جائے, ٹھیک ہے نا, وہ جو لمحے میسر ہیں اس کو جیا جائے, بس یہ سوچ کے کہ یہی آخری دن ہے ہمارا. What makes you feel that the author is sad and depressed. کہ اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ جب اس نے پوچھا اپنی فرینڈ سے کہ تم گئی ایک لانگ رائڈ پہ وڈس میں گھومنے پھرنے کے لیے, تو تم نے کیا کچھ دیکھا, کیا محسوس. نے کہا نتھنگ سو اسپیشل اور نتھنگ سو پرٹیکولر. تو انہیں کافی مایوسی سی, اداسی سی فیل ہوئی کہ یہ کس قسم کا جواب ہے, جبکہ میری آنکھیں نہیں ہیں,
میں سن نہیں سکتی ہوں، لیکن میں محسوس کر سکتی ہوں کئی سو چیزوں کو اگر میں چاہتی تو. پھر ایک لمبی ڈسکرپشن انہوں نے دی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو آنکھیں اور ان کی جو سننے کی جو حص ہے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ڈپریس بھی فیل ہوتی ہیں. اور ہاؤ ڈو یو گیٹ این امپریشن دیٹ ہیلن کیلر واز اے گریٹ ایڈمائرر آف نیچر. ہاں، جس طرح سے انہوں نے اس کی ڈسکرپشن کی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں گھاس پہ چلوں تو میرے آگے جو پرشین رگ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ گھاس اتنی سافٹ ہے، میں پھولوں کو، میں کلیوں کو محسوس کروں، ان کے کھلنے کو، کسی شاخ کو چھو کے، میں کسی آبشار میں بہتے ہوئے پانی میں اپنی انگلیاں ڈالوں اور اس پانی کو اپنی انگلیوں سے گزرتا ہوا محسوس کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں، یعنی وہ فیلنگز کی جو بات کی ہے میں درختوں کی چھال کی سختی کو، ان کی نرماہٹ کو، ان کے ویلویٹی پن کو، پھولوں کے پتیوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان کو میں دیکھوں، ان کی کیا سیمیٹری ہے اس میں، انہیں میں محسوس کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سارا کچھ ہے جو بتاتا ہے کہ وہ کتنی گریٹ ایڈمائرر ہیں نیچر کی. People who are deprived of sight, not devoid of imagination, discuss referring to the text. People who deprived of sight, not devoid of imagination. دو پارٹ ہیں اس کے. ایک تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس تصور اور تخیل بھی نہیں. دیکھیں جو فلاسفرز ہیں نا، جو میٹا فزکس ہیں، فزسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پاور سارے جو امیجنیشن کی ہے، یعنی اصل تو سفر ہی تخیل کا ہے اور پرواز تخیل کی ہوتی ہے، ظاہر کی پرواز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو آنکھ وہ دیکھتی ہے وہ کوئی اور شے نہیں دیکھ سکتی، یعنی وہ جو تھرڈ آنکھ دیکھتی ہے وہ پرواز جو ہے وہ امیجنیشن کی، وہ قلب سے ہے. جو قلب دیکھتا ہے جس بیوٹی کو، وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھیں ہوں، آنکھیں ہوئے بنا بھی لوگ پوری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. کہتے ہیں لاسٹ کوشچن میں کہ ٹو می دا پیجنٹ آف سیزن از این ان اینڈنگ ڈراما. کمنٹ اس پہ میں نے بیان بھی کیا تھا آپ سے کہ جس طرح موسموں کے رد و بدل میں ان کے آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے. دیکھیں کبھی بہار ہے، کبھی برسات ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برف باری ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، اور پھر کبھی بہار ہے. یہ سارے سیزنز تخلیق کائنات سے لے کے آج تک اسی روانی سے چلے آ رہے ہیں اور اسی روانی سے یہ جاری رہیں گے اس کائنات کے ختم ہونے تک. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا، لامتناہی ہے، جو جاری رہے گا، ٹھیک ہے. اس لیے سے اس نے کہا کہ یہ ایک ان اینڈنگ ڈراما ہے جس کی ایک پوری تاریخ ہے، چلا آ رہا تھا، ہے اور رہے گا. اس بنیاد پر یہ جو ہے چل رہا ہے یہ سلسلہ. تو یہیں پہ یہ لاسٹ کویسچن بھی آپ کا ایڈریس ہوا اور ہم نے اسے بھی ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن، فار یور ٹائم، فار واچنگ دیز ویڈیوز. اور میں نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کو اسسٹ کر سکوں. آئی ہوپ سو کہ میری کوشش جو ہے وہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.